السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کی قبولیت کا وظیفہ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے کلمات بتانے جا رہا ہوں جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ جو بھی مقصد آپ کا ہوگا وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پورا فرمائیں گے ان کلمات کے پڑھنے سے۔ یہ ایسے کلمات ہیں جس نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقصد کو، اس کی ضرورت کو، اس کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دعا کی جو شرائط ہیں، دعا کے جو آداب اور احکام ہیں، ان آداب، ان شرائط کو آپ خیال رکھیں، کیونکہ یہ شرائط اور یہ آداب یہ دعا کی قبولیت کے لیے بنیاد کا حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے آپ ان شرائط کا خیال کرتے ہوئے آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ مثلا یہ کہ آپ دعا کریں تو جلد بازی نہ کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ دعا کے اندر جلد بازی نہ کریں، کیونکہ جلد بازی کرنے سے وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کسی گناہ کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، کسی غلط کام کے لیے، برائی کو حاصل کرنے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح آپ قطع رحمی کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دعا کی قبولیت کی شرائط یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کسی گناہ کا، قطع رحمی کا یا اس میں جلد بازی کا عنصر نہ ہو، تو پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال يستجاب لعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، بشرط کہ وہ دعا کسی برائی کے لیے نہ ہو، یعنی کسی گناہ کے لیے دعا نہ کر رہا ہو، یا قطع رحمی کی دعا نہ کر رہا ہو، اور اسی طرح جلد بازی نہ کرے۔ تو یہ تین چیزیں وہ شخص نہ کرے، گناہ کی دعا نہ ہو، اور اسی طرح قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اور دعا کے اندر جلد بازی نہ کرے۔ تو یہ تین چیزیں نہ کرے تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا کہ مل استعجال، جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ار یستجب لی، میں دعا کرتا رہتا ہوں، میں نے بہت زیادہ دعا مانگی اللہ سے لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ یہ ہے جلد بازی، کہ وہ یہ کہے کہ میں دعا کئی مہینوں سے مانگ رہا ہوں، سال ہو گیا یہ دعا کر رہا ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعائیں قبول نہیں فرما رہے ہیں، تو یہ جلد بازی ہے۔ تو جلد بازی نہ کرے، آپ کا کام ہے مانگنا، قبول کرنا یا نہ کرنا وہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے مانگنا، آپ اپنا کام کیجئے اور اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے اگر آپ کی دعا صحیح ہے، گناہ کی دعا نہیں ہے، اسی طرح قطع رحمی کا اس میں کوئی بات نہیں کی ہے آپ نے، اور اسی طرح آپ نے جلد بازی نہیں کی تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ، وہ مایوس ہو کر افسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، وَيَدَعُ الدُّعَاءَ، اور دعا کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جلد بازی ہے، اس طرح جلد بازی آپ نہ کریں، آپ اپنی دعا کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ ان شرائط کے ساتھ آپ دعا کریں، اور یہ جو کلمات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان کلمات کے ساتھ آپ دعا کریں گے، ان الفاظ کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ وہ کلمات حضرت یونس علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو پڑھا اور اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 ہے غالباً۔ تو اس آیت کریمہ کو پڑھیے، ان کلمات کو پڑھیے، ان الفاظ کو پڑھ کر آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگنا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ یہ الفاظ دعا کی قبولیت کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ آپ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، اس دعا کے ساتھ
جو بھی شخص جو بھی مسلمان کسی بھی مقصد کے لیے ان الفاظ کو پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، ان کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ دعا کی قبولیت کے لیے بڑا مؤثر ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ جو بھی شخص دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ان حضرات سے گزارش ہے کہ ان کلمات کو پڑھ کر آپ دعا مانگیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ کیونکہ ایک تو حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ کو پڑھ کر جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا فرماتے ہیں۔ تو آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا حدیث کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے چونکہ انہی کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے، سمندر کے درمیان سے ان کو نکال کر باہر جو ہے لے آئے۔ تو انہی کلمات کا زور ہے، انہی کلمات کو آپ پڑھیے، دعا مانگیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر مقصد کو پورا فرمائیں گے۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، بہت سے ساتھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو زیادہ لمبی بناتے ہیں، کیا کریں، اب کچھ باتیں ذہن میں آ جاتی ہے تو بولنا پڑتا ہے، ورنہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ مختصر سی ویڈیو ہو تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب میں دے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔